لله الحمد لله الذي يبدأ الخلق ويرضي وهو ذو القوة المتين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں ہدیہ درود السلام رسد احترام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام و الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ عنایتوں سے ہم سب پر ایک عظیم الشان مدینہ سائفرن ہونے والا ہے. اللہ رب العزت صحت جسم و ایمان کے ساتھ ہم سب کا داخلہ نصیب فرمائے. اپنی بارگاہ میں شرف یابی کا موقع نصیب کرنا چاہا ہے عطا فرمائے. جو رکاوٹیں پریشانیاں جسمانی روحانی طور پر ہے دور کریں. رمضان المحترم امت محمدیہ کے لیے اگر یہ کہا جائے گناہوں کی بخشوانے کا، گناہوں کی بخشش کا اور گناہوں کے بخشنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری سب سے بڑا اہم موقع عطا فرمایا. آخری سے مراد یہ نہیں ہے کہ پھر موقع نہیں ہے. آخری سے مراد اس سے بڑا مہینہ مجھے نہیں لگتا ہے قرآن اور حدیث کے مطالعہ کے بعد کہ امت کو ملے گا. اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گنہگار امت کے حوالے سے منبر رسول پر چڑھتے ہوئے اس شخص کے بارے میں جو حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ جو رمضان پائے اور ان کی برکتوں اور سعادتوں سے خود کو مالا مال کر کے جنت میں داخل نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو جائیں. اور نبی نے کہا آمین. اب آپ سوچ سکتے ہیں بہت بڑی مغفرت کی، بہت بڑی قبولیت توبہ کی، عظیم الشان نشانی اور عظمت خدا کی پہچان قبولیت دعا کے اعتبار سے رمضان المحترم کی شکل میں ہمارے پاس ہے. جو لوگ رمضان المحترم کے تقدس اور اس کی عظمتوں کے ساتھ روزہ رکھیں گے وہ کامیاب ہوں. جو لوگ صرف اہتمام سحری و افطار کے لیے روزہ رکھیں گے وہ ناکام. کھل کر اعلان ہے، ہمارا نہیں، حدیث پاک. نبی فرماتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، روزے کی حالت میں رہتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان روزے داروں سے روزہ کو ان کے منہ پہ مار دیتا ہے، یہ قبول نہیں کرتا. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ کا جو مقصد تھا وہ آپ کے اندر، ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آنا، لیکن آپ نے اہتمام سحری و افطار میں روزہ رکھا نہیں. روزہ کا مقصد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 جو میں نے تلاوت کی ہے، لعلکم تتقون. اس امید پر روزہ رکھو کہ تمہارے اندر تقویٰ آئے، پرہیزگاری. متقی بننے والا
نفس کو کچلنے کی سوچتا ہے، نفس کو بھرنے کی نہیں سوچتا۔ کھانے پینے کی بات یہ وہ چیز ہے جو نفسانیت کو موقع دینے والی باتیں ہیں، اور کھانے پینے سے روگردانی یہ وہ چیز ہے جو نفس کو کچلنے والی چیز ہے۔ چنانچہ عثمان بن مظعون غالباً ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں، اگر تمہیں کیپیسٹی ہو، طاقت ہو، قدرت ہو کہ تم اپنی بیوی کو کھلا پلا سکتے ہو، رکھ سکتے ہو اچھے سے، تو تم شادی کرو۔ ومن لم یستطع، اور اگر استطاعت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، فعلیہ بالصوم، تو چاہیے کہ روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے کے لیے کہا، کیپیسٹی ہو تو شادی کرو، نہیں تو روزہ رکھو۔ آگے خود وجہ فرماتے فإنہ کسر الشہوۃ، اس لیے کہ روزہ شہوت انسانیت کو توڑ دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو توڑ دیتا ہے۔ اور کھانے پینے کی چیزیں سب سے بڑی چیز ہے نفسانی خواہشات کی تکمیل۔ کھانے پینے ہی سے تو نفسانی خواہشات ہوتے ہیں۔ انسان کی خواہشیں جنم یا ابھرتی کب ہے؟ جب اس کا نفس بھرا ہوا۔ روزہ آپ کی نفسانی خواہشات کو توڑنے کا ذریعہ بنے، صبر کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے اس مہینے کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے، یعنی غم خواری کا مہینہ۔ آپ ذرا سوچیں، کھانا پینا رکھنے کے باوجود آپ کھانے پینے کو خیال میں بھی نہیں لاتے، فکر میں اور سوچ میں بھی نہیں لاتے، کیا بات ہے؟ ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیکھیں، اگر ایک بیمار ہو، اور بیمار ذرا بچپنا قسم کا بچہ بیمار ہو اور اسے بہت زیادہ ٹافی کی عادت ہو اور اس کے سامنے رکھی ہوئی ہو چاکلیٹ اور ٹافی، ڈاکٹر نے اسے منع کیا، وہ کیا انتظار کرے گا کہ میرے سامنے سے جب سب ہٹیں گے تو میں کھا لوں گا؟ وہ پہریدار کو دیکھ کر کے تو مجبور ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی سرشت اور فطرت کے مطابق مجبور نہیں ہو سکتا۔ جہاں تنہائی دیکھے گا وہ کھا لے گا۔ بچے کی مثال دیں، خدا کی قسم آپ ہم سب محسوس کیجئے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی پہریدار نہیں ہوتا، ہم تنہا گھر میں رہتے ہیں، کھانے کے انبار رہتے ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم تنہائی میں بھی کھانے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے احساس ہے روزہ، کوئی پہریدار نہیں رہتا، پھر بھی ہم کھانے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ ایسا روزہ دار اگر ہے تو اللہ کی بارگاہ میں واقعی تقویٰ کی منزل اور سیڑھی پر ہے۔ دعا ہے ایسے ہی سوچ کے ساتھ ہم سب کا داخلہ اس عظیم مہینے میں نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو دو چیز سے تو بچنا ہے ہی، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے کہا تھا غیبت اور چغلخوری۔ سب سے زیادہ آج جو لوگ غیبت کر رہے ہیں یا تو رمضان کے مہینے میں یا قبرستان میں جا کر، اب دونوں جگہ میں اللہ کے رسول نے خصوصیت سے منع کیا کہ قبرستان میں بھی نہیں بات کرنا اور رمضان میں تو خیر غیبت کرنا ہی، عام دنوں میں بھی غیبت حرام ہے۔ رمضان المحترم میں ٹائم پاس ہوتا نہیں، نہ پانی کا مسئلہ ہے، نہ کھانے کا مسئلہ ہے، نہ مزید ہی مسئلہ ہے، غیبت اور چغلخوری۔ رسول اللہ نے آپ کو صاف کہہ دیا ہے کہ مت چھوڑو ایسا، اے روزہ دارو، یہ روزہ نہیں چاہیے، روزہ وہ چاہیے جو غیبت سے پاک ہو، چغلخوری سے پاک ہو۔ اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو، اپنے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ رکھو، اپنی اداؤں کا، احساس کا بھی، ہر چیز کا روزہ رکھو۔ یہ روزہ ہے، آپ صرف کھانے پینے سے بچ جائیں گے تو یہ روزہ ہے۔ غیبت چغلخوری سب سے اہم چیز ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں بار بار کہ رمضان المحترم میں آپ ہم سب دعا کرتے ہیں، کرواتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور واقعی بڑا پویتر سمجھتے ہیں ہر ایک کو الحمدللہ، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کو یاد رکھے گا، ہماری دعا جو قبول نہیں ہوتی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دو چیز سے ہم پرہیز نہیں کرتے۔ پہلی چیز ہے جھوٹ بولنا، اور دوسری چیز ہے حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ دھیان دیجیے، صدق مقال یعنی سچ بولنا
اور رزق حلال، حلال کھانا، یہ دو چیز اگر آپ کے اندر ہے تو دعا کی قبولیت گارنٹیڈ ہے۔ اگر سچ نہیں بولیں گے آپ، اگر آپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، جو آ رہا ہے بس سارے انکمنگ کو آپ ایک دم قبول کر لے رہے ہیں، چاہے کیسا بھی ہو کھاتے چلے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے اسی زبان سے آپ کھا رہے ہیں تو اسی زبان سے دعا کر رہے ہیں نا۔ تو جب حلال رزق اس زبان سے اندر نہیں جا رہا ہے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کا جو مرکز و محور تھا اعلان کے اعتبار سے وہ زبان تھی، اور اس زبان سے آپ نے سچ بھی نہیں کہا بولا ہے اور حلال بھی نہیں کھایا ہے، اس لیے یہ دو چیز جو ہے رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے۔ صدق حلال، صدق مقال یعنی سچ بولنا، اور رزق حلال، یہ دو چیز قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور اس اگر جھوٹ بول رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، بس ہو گئے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، سر و شاداب تو نہیں بول سکتا، ہدایت نصیب فرمائے جو رمضان کے محترم میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ کمانے کا مہینہ، کمانے کا مہینہ، اور دعا بھی اگر کرواتے ہیں، مفتی صاحب دعا کیجیے، سامان نہیں بک رہے ہیں، اتنے کپڑے لے آئے ہیں، سامان نہیں بک رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اب اس مہینے کو یہ لینے کا مہینہ نہیں، یہ دینے کا مہینہ ہو جانا چاہیے، لینے دینے کا مہینہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پیارے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، وہ خالق، وہ رازق جس پر تم نے ایمان لایا ہے، خالق اور رازق کو چھوڑ کر کے مرزوق اور مخلوق پر تمہارا اتنا مطلب کمان اور بھروسہ ہو گیا، فائدہ کیا ہو؟ روزے کی حالت میں اور جھوٹ بول رہے ہیں، روزے کی حالت میں اور غلط ذریعے سے آمدنی، غلط ذریعے سے کمائی، نہیں، مت روزہ رکھیں، ایک قدم روزہ مت رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں، ایسے روزہ داروں ڈبل عذاب ہوگا، ڈبل عذاب ہوگا۔ اگر آپ نے جھوٹ کے ذریعے سے کمائی کی یا جھوٹ بول کر کے کسی کو دھوکہ دیا، جھوٹ کے ذریعے سے کچھ بھی آپ نے کیا، آپ کو ڈبل عذاب ہوگا، چاہے وہ رزق کے معاملے میں ہو یا بولی کے معاملے میں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جب یہ بات سمجھتے ہیں، سمجھنا ہے، ہم سب کو سمجھنا ہے، الحمدللہ۔ آپ ایسا نہ سمجھیے کہ مفتی صاحب بولے ہیں، قرآن پاک کی آیت کریمہ نے آپ کو کہا، اللہ پاک کے کلام پر آپ بھروسہ کیے، اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی میں تمہید کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے آپ کے لیے عظیم تحفہ دلایا ہے قرآن پاک اور صاحب قرآن کے عنوان سے، کیونکہ رمضان المحترم میں کچھ ایسے کیڑے مکوڑے کی طرف فکر والے ہو گئے ہیں، 8 دن میں تراویح ختم کر دیتے اور نوجوان کو یہ اعلان کروا دیتے ختم پڑھ لینا ہو گیا کرتے۔ نہیں پیارے، قرآن کو یوں تو اللہ کے کلام ہونے کے اعتبار سے پورے سال عظمت اور نسبت حاصل ہے، لیکن انٹروڈکشن آف قرآن اللہ پاک نے رمضان کے مہینے کے حوالے سے کرایا ہے۔ قرآن فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن کو رمضان سے خاص مناسبت حاصل ہے، رمضان اور قرآن دونوں کو نبی اعظم یعنی صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت حاصل ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ قرآن کو اگر اللہ کا کلام ہو کر کے آپ صرف سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اللہ کا کلام تو توریت اور انجیل اور زبور بھی تھا نا، وہ کیوں نہیں پھر پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں، اس قرآن کو آپ کو پڑھنا ہوگا کہ یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ قرآن محمد عربی کے سینے پر نازل ہوا تو کچھ نہیں ہوا، سینہ پاک مصطفیٰ کو، اس لیے آپ کو قرآن صاحب قرآن کی نسبت کے حوالے سے پڑھنا، صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے صرف دنیا میں نہیں آیا ہے، شان محمدی کی اجاگری کے لیے آیا ہے یہ قرآن، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ یہ دنیا کی بات کر رہے ہو یا ما یعدل بعوضۃ، یہ دنیا کی حیثیت تو ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جامع ترمذی میں آخرت کا میدان ہوگا، حشر کی ہولناکیاں ہوگی، وہاں جب سب کو بالکل ادب کی نظریے ہوں گے، سب کو، اور سب میں سب سے اعلیٰ کوالٹی انبیاء کرام کی، وہ سب جب پریشان ہوں گے، وہاں دیکھیں گے آپ صاحب قرآن کی عظمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تاج پہنایا جائے گا۔ پارہ نمبر 15 میں آپ دیکھیں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، حبیب مکرم آپ کو
یحمدک الاولون والآخرون، یہ حدیث کا جملہ ہے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں دیکھیں، اولون اور آخرون دونوں تعریف کریں گے وہ ہولناکی جس میں اپنی بھی فکر نہیں، اور اپنی کہاں سے فکر رہتی ہے، انبیاء کرام نفسی نفسی بول رہے ہیں۔ ایسی ہولناک منظر میں جب شان محمدی کی اجاگری مقصود ہے دنیا میں، تو واقعی صرف شان محمدی ہی ہوگی، کیونکہ اس دنیا کی تو کچھ حیثیت نہیں ہے اللہ کے پاس، وہاں حیثیت تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو ترجیح دینا چاہتے ہو، مت دو دنیا کو ترجیح، آخرت بہتر ہے اور خیر ہے اور باقی رہنے والی چیز۔ ایسی باقی اور آخرت کی دنیا میں جب شان محمدی کی اجاگری ہو رہی ہے تو یہ فینکشن ہال میں جو ٹینشن دے رہے ہیں لوگ، اور ہمارے نوجوان فون کر کے بولتے ہیں پڑھ لیا نا حضرت، کہاں پڑھے؟ وہ فینکشن میں 10 دن کی تراویح ہو رہی تھی، پڑھ لیا تو قرآن، ہاں ایک ختم کر دیا، واقعی تم نے قرآن کو ختم کر دیا، سچ مچ قرآن کو ختم کر دیا؟ نہیں پیار، پورا مہینہ قرآن آپ کو پڑھنا ہے، تراویح میں بھی آپ کو پڑھنا ہے اور ایسے بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ بڑی مناسبت ہے، خدا کی قسم بڑی مناسبت ہے قرآن کو رمضان سے، اور دونوں کو صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پورا قرآن ایک مرتبہ تو ضرور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، میں نے تو 2 مرتبہ کہا ہے لیکن 1 مرتبہ ضرور پڑھیں گے، اور تراویح آپ کو چاند رات سے چاند رات تک پڑھنا ہے۔ اور یہ جملہ ہرگز نہ بولو کہ آپ ایک قرآن مکمل کر لیے تو آپ سبکدوش ہو گئے، نہیں سبکدوش ہو گئے نہیں، رسول کا جملہ سنو، خشیۃ ان تفترض علیکم، ارے ہم اس لیے نہیں پڑھے کنٹینیو کہ اللہ پاک میری ادا کی خاطر کہیں تم پر فرض قرار نہ دے دیا جائے۔ ارے باپ رے باپ، یعنی امت محمدیہ اس کی عظمت کو دے کہ نبی تیری خاطر، تیری اس کیپیسٹی اور استطاعت کی خاطر کنٹینیو اس لیے نہیں پڑھے، لیکن عظمت تو سمجھ میں آ گئی یا رسول اللہ، یعنی آپ پڑھنا چاہ رہے تھے، آپ صرف میرا لحاظ نہیں، یہ میرا لحاظ کیا آپ نے یا رسول اللہ، سرکار ہم آپ کو، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ بشکل تراویح ہو یا بشکل مطلب خانہ ہو، گھر میں ہو یا کہیں بھی۔ تراویح آپ کو 1 ختم 2 ختم یہ سب سوچ کر کے نہیں پڑھنا، پورا مہینہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، دھیان دیجیے، پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ تراویح صرف حافظ صاحب کی ذمہ داری نہیں، وہ ایک نماز ہے، نماز ہے، اس میں کچھ اگر غلطی گڑبڑی ہوئی تو سجدہ صاحب کا بھی مسئلہ آتا، سب مسئلہ آتا، نماز کو دہرانے کا مسئلہ آتا، بہت سارے مسائل آ جاتے۔ اب 2 رکعت نہیں، تیسری رکعت میں امام صاحب اٹھ گئے تو اب کیا مسئلہ آتا؟ اب آپ ہرگز میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ صرف قرآن کی کمیت اور کوانٹٹی، اس کی کمی بیشی کو دیکھ کر کے سنتے ہیں، آ کر کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، نماز ہے، اللہ کی وہ عبادت ہے، جیسے عام نماز آپ پڑھتے ہو خدا کی عبادت اور اس کے خوف میں، ایسے ہی تراویح بھی آپ کو خوف الہی میں پڑھنا ہے، خوف الہی میں پڑھنا ہے۔ حافظ صاحب کی قلت و کثرت میں نہیں، ارے وہ 40 پارہ نہیں پڑھائیں گے، وہ 30 پارہ پڑھائیں گے الحمدللہ۔ آپ صرف سننے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بیچارہ کھڑے ہو کر کھڑا بھی ہے آپ کے ساتھ اور پڑھ بھی رہا، وہ ڈبل کام کر رہا ہے، اور آپ ایک کام صرف نہیں کر پا رہے ہیں کھڑے ہونے، وہ اپنی میموری بھی آواز کی یوز کر رہا ہے، کھڑا بھی ہے، پھر بھی تانا سن رہا ہے، حافظ صاحب 10 منٹ زیادہ کیوں ہو گیا؟ نہیں، خبردار ایسا مت کیجیے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ توفیق دے کہ آپ کا ہم لحاظ کریں انشاءاللہ، لیکن اگر کبھی زیادہ ہو جائے تو دھیان رکھیے گا کہ فلم میں، مووی میں اگر کبھی زیادہ ہو جائے تو آپ خوش ہو جاتے ہو، اچھا ہوا، ہاں اچھا ہوا، استغفر اللہ، قرآن پاک کی تلاوت میں خوش ہو جائے تو خدا کی قسم ذرا مسکرا دیجیے، اللہ پاک نے 10 منٹ آج ہم سے لے لیا ہے، الحمدللہ لے لیا ہے۔ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کسی بلر کا فون آ جاتا اور بولنا پڑتا کہ دس از رانگ نمبر، اتنا بولنا پڑتا، لیکن نہیں، اللہ پاک نے قرآن کی سماعت میں ہمارا ٹائم دیا۔ خیر، پورے حیدرآباد کا سروے کرنے کے بعد وہ لوگ جو قرآن فینشن وغیرہ میں جا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو باخبر اور وار میں کیا جاتا، اپنے محلے کی مسجد کو سب سے پہلے آبادی کرنا یا پر فرض ہے۔ جو شخص اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر کے باہر نماز پڑھیں گے، ہم یہ نہیں کہتے نماز نہیں ہوگی، لیکن محلے کی مسجد آپ کے لیے بد دعائیں کرتی، فائدہ کیا ہوگا؟ محلے کی مسجد کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے آپ کو اپنی مسجد کو سب سے پہلے آباد کرنا۔ آپ اس میں مت دیکھیے کہ کہاں پر سب سے زیادہ پہلی طرح کہاں ختم ہونے والی، آپ پیپر میں مت دیکھیے،
پیپر والے تو اعلان کر رہے ہیں کہ 2 دن کے بعد شاداب حلیم ملنے والا، 2 دن کے بعد حمزاد حلیم ملنے والے، استغفر اللہ مانی. نہیں، وہ ان کو رہنے دیجیے. آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر خدا کی قسم اس سال کا رمضان، دھیان دیجیے گا، آج پوری یہودیت آپ کے خلاف متحد ہو چکی ہے، اور جو بچ چکی ہے اس میں بھی متحد ہونے کی کوشش کر رہی ہے. نوٹ کیجیے گا، اگر تھوڑی سی بھی میڈیائی آنکھ ہے آپ کے پاس، تھوڑی سی بھی میڈیائی آنکھ ہے الیکٹرانک کے اعتبار سے یا پرنٹ کے اعتبار سے، تو آپ تھوڑی سی بھی توجہ دیجیے کہ وہ سرزمین، اس سرزمین پر میرے آقا کی بولی تھی، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، عرب سے یہود کو نکال کر چھوڑو. لیکن آج نکالنے کی بات تو چھوڑیے، سمان کے ساتھ، عزت کے ساتھ یہودی کو بلایا جا رہا ہے. اسلام پھیلنے کی ہم سے بات کرتے ہوئے آج میرے مصطفیٰ کا وہ حجاز، میرے آقا کا وہ حرم، میرے آقا کا عرب، میرے آقا کی بولی کو نگلیکٹ کر کے، ریجیکٹ کر کے ایک یہودی کو اتنا سمان اور اتنی عزت دے رہے ہو اس پوتر جگہ پر جہاں مصطفیٰ کا قدم پڑا، اور اس قدم کی برکت سے اللہ نے اس سرزمین کی یاد فرمایا. قسم کے اعتبار سے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی اس لیے قسم ہے کہ آپ کا قدم چلا ہے، آپ کا قدم چلا. یہودی کو نکالنے کی بات کہی گئی تھی، لیکن آج دیکھو دل کی آنکھ روتی ہے. لیکن یہ چلر اور بلر مولوی لوگ دائیداج بھی کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، دیکھ لینا میدان محشر میں. یاد رکھنا قبرستان بھی مخلوق ہے. بڑی پیاری بات بول رہا ہوں، مٹی بھی مخلوق ہے، قبر بھی مخلوق ہے، اور رسول اعظم ساری مخلوق کے لیے رسول رحمت ہے. اگر اس قبر میں تم جاؤ گے اور قبر کی مٹی نے مصطفیٰ پر ایمان لایا تو یاد رکھنا وہ قبر کی مٹی تمہیں اتنا دبائے گی. میں کبھی کبھی فلسفہ محسوس کرتا ہوں کہ قبر کیوں دبائے گی، ان کو کیسے دبانے کی. جواب ملا، جب نبی پاک شجر و حجر سے، جبل و درخت سے گزرتے تھے تو نبی پر صلاۃ و سلام یہ کیوں پڑھتے تھے. جواب مل گیا، یہ سب کے لیے رسول ہے تو سب پر ایمان لانا ضروری ہے. لہذا قبر بھی مصطفیٰ پر ایمان لائی ہے تو مصطفیٰ کی توہین کرنے والی ذات سن لیں. یہاں تو تم بڑے جبے رومان دکھا سکتے ہو، لیکن قبر میں جاؤ گے تو دیکھ لینا وہ بے جان تمہیں ایسا دبائے گی کہ تمہیں احساس تک نہیں ہوگا، ادھر کی پسلی ادھر کر دیے جاؤ گے. جانتے ہو کیوں؟ گستاخی رسول قبر بھی برداشت نہیں کرتی، توحید اور رسالت کی گستاخی برداشت نہیں کرتی. آپ نے دیکھا کتنے سمان کے ساتھ. ہم نہیں کہتے کیا مقصد ہے، چھوڑیے جو بھی مقصد ہے، جو بھی مقصد ہے. لیکن پیارے، میں بار بار کہتا ہوں، آپ نبی سے مسافت کے اعتبار سے دور رہ کر قریب ہو، خدا کی قسم، اور وہ مسافت سے قریب رہ کر کے دور ہیں. اگر نہیں سمجھے، وہ مکہ مدینہ میں رہ کر کے نبی سے دور ہے اور آپ انڈیا میں رہ کر کے نزدیک ہو. الحمدللہ. آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہوگا، کل میدان محشر میں اسے تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تلاشوں گا. میں خود تلاشوں گا، میں خود تلاشوں گا. ارے نبیاں پریشان ہے، نبیاں پریشان ہے. جاؤ میرے علاوہ کے پاس جاؤ، آج میری، آج میری، آج میری، آج میری، نفسی 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 نفسی. لیکن نبی پریشان ہونے کے باوجود مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، آؤ درود و سلام والے، آؤ مجھ پر محبت کی نشاور کرنے والے، آؤ، میں تو تمہارے ویٹ میں ہوں، میں تمہارے انتظار میں. کیا سمجھا آپ نے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں آپ کو رمضان گزارنا ہے. قرآن کو اس لیے آپ تلاوت نہ کیجیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بار بار میں اب بول رہا ہوں، مرتے دم تک بولوں گا خدا کی قسم. قرآن کو اس لیے تلاوت نہ کرو کہ یہ صرف اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام توریت بھی ہے، جبریل، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ بھی ہے. جتنے بھی انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی وہ سارے کلام خدا ہیں. لیکن رب نے کسی کلام کو نہیں رکھا، قرآن کو کیوں رکھا؟ قرآن کو اس لیے رکھا کہ دیکھ سورہ فرقان کی اللہ پاک آیت 3 آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک. یہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے، اس لیے یہ قرآن رکھا گیا. مصطفیٰ کے دل کا احترام ہے کہ اس قرآن کو رکھا گیا ہے. تو آپ اگر قرآن پڑھیں تو آپ کا دل مصطفیٰ کی طرف مائل ہو، تب جا کر کے سمجھو کہ قرآن کا مقصد حل ہو رہا ہے. مقصد حل ہو رہا ہے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے والا تھا، اعتراف کر لیا، مولا ہم نہیں رکھ پائیں. یہ سچ ہے کہ ہم جیسے انسان پر اگر 5 کلو کا پتھر مار دو تو ہم مر جائیں گے، پہاڑ گر جائے تو ہم کچلے چلے جائیں گے ایسے ہی. لیکن ہماری بساط کو دیکھ مصطفیٰ کے کرم سے. اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
انسان کا کہ انسان تم لینا چاہتے ہو تو انسان کود پڑا، ہاں ہمیں امانت خدا چاہیے، ہاں امانت خدا چاہیے. کیا سمجھے آپ؟ اللہ پاک نے بڑا بھروسہ کیا ہے محمد عربی کے وسیلے سے آپ پر، اور آپ اس بھروسے کو توڑنا نہیں، پہاڑ سے زیادہ طاقتور آپ کو سمجھا اللہ تعالیٰ. قرآن پاک کیا مصطفیٰ جان رحمت کے قلب اطہر پر یہ اترا ہے. تو 4 دن 5 دن تک جو پڑھنے والے، اچھا فہم قرآن کے نام سے میں بہت دن سے سوچ رہا تھا، 3-4 سال سے قرآن اور صاحب قرآن پر بیانات تو ہو رہے ہیں، لیکن میں سب کو جمع کرنے کے لیے سوچ رہا تھا، اس سال جمع کر دیا. حضور پاک کی 63 سال کی عمر پاک ہے، بولیے سبحان اللہ. ہاں 63 پاک ایک دن ہے، الحمدللہ جو بھی بولنا ہے بول دیجئے. اللہ پاک آپ کا ہم سب کا مطلب حشر عمدہ فرمائے. 63 سال کی عمر پاک ہے. میں نے 63 قرآنی آیتوں سے قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے آپ کے پاس ایک کتاب لایا، وہ ضرور آپ لے جائیے انشاءاللہ، اور اس کو ایک مرتبہ رمضان کی انٹری سے پہلے پڑھ لیجئے گا، پھر ادھر ادھر تلاشنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فیصلہ آپ خود کر لیں گے کہ کہاں تراویح پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. فیصلہ آپ دیکھیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سماعت قرآن کا اہتمام کہاں کیا گیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں. ورنہ قیامت کی آیت آتی ہے تو کروکوڈائل کی طرح لوگ روتے رہتے ہیں، اور ورفعنا لک ذکرک کی آیت آتی ہے تو ایسا گزر جاتے ہیں لگتا ہے پڑھا ہی نہیں. انک لعلی خلق عظیم، یعنی شان محمدی کی آیت آتی ہے تو گزر جاتے ہو، اور جب قیامت کی آیت آتی ہے تو رونے لگتے ہو. کیا بات ہے، تمہارے ہی پاس ایک آنسو ہے. سچ کہا رسول اللہ نے بخاری شریف میں آخری حدیث 7563 سے پہلے 7562 یا 61 حدیث نمبر آپ دیکھیں کہ لوگوں آپ کو خطاب کرتے ہوئے نہیں، صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے، کہ کچھ قوم ایسی ہیں، نوٹ کیجئے گا، بڑا نوٹیڈ جملہ ہے، کچھ قوم میری ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں یقرؤون القرآن، نوٹ کریں آپ، قرآن کی وہ تلاوت کریں گے اور تلاوت کرتے ہیں، لیکن لا یجاوز حناجرہم، ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، زبان سے صرف پڑھتے. دیکھا آپ نے، تو قرآن پڑھے اور صحابہ کو فرمایا یحقروا عملکم، تم اپنے عمل کو حقیر سمجھو گے. بتائیے صحابہ کا عمل، اللہ ایک مٹھی اللہ کی راہ میں وہ دے دیں اور آپ احد پہاڑ کے برابر دے دیں تو ان کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن صحابہ کو ان قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے باخبر اللہ کے رسول کر رہے ہیں کہ تم اپنے عمل کو حقیر سمجھو گے. کچھ سمجھے؟ مطلب قرآن کی تلاوت کرنے والے تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن محمد عربی کی محبت میں کرنے والے کم ہوں گے. تو قرآن کی تلاوت کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ محمد کی محبت میں قرآن کی تلاوت کہاں ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے. بلال پر اعتراض ہوا تھا نا ظاہری طور پر، زبان میں لکنت ہے، زبان میں لکنت ہے، آزان کے لیے روک دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ لکنت ہے، ارے یہ لکنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لکنت تو ایک نبی کی سنت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکنت تھی. پارہ نمبر 16 میں آپ دیکھیں رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ ہے جو قرآن میں نقل کیا گیا ہے، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. زبان یفقہوا قولی، میری زبان میں لکنت ہے نا، اور مجھ سے زیادہ فصیح میرے بھائی حضرت ہارون ہے، ان کو بھیج، ان کے ذریعے میری تقویت پہنچا. اور دونوں گئے فرعون کی طرف. کہنا یہ ہے لکنت تو نہ دیکھ، وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے محمد عربی کی محبت میں، تو لکنت پر بھی رب قربان، رب قربان. آپ کیا جانتے، اس لیے آپ وہاں اچھا ہو رہا کہتے، یہاں اچھا ہو رہا کہتے، وہاں 10 پارہ ہو رہا کہتے، یہاں 3 پارہ ہو رہا کہتے، یہ کتے پتے کی دنیا میں ایسی عبادت نہیں کرنا کہتے. انسان آپ کو ایسی عبادت کرنا ہے جہاں پڑھے تو خدا کی قسم دل مدینہ کی طرف ہو اور چہرہ کعبہ کی طرف ہو. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ میں اپنی طرف سے محبت نہیں ہے، آپ ایمان دو پہ بھی لائے نا بابا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو نہ کعبہ کو چھوڑنا، نہ اہل کعبہ، کعبہ کے کعبہ کو چھوڑنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک تلاوت کریں، تراویح پڑھیں، غیبت سے بچیں، صدق مقال کریں، رزق حلال کا اہتمام کریں، کھلائیں بھی کھائیں بھی. سب سے زیادہ غصہ آنے والا مہینہ ہے، کیونکہ جتنا بڑا مہینہ ہے آپ لوگ سوچتے شیطان بنو، اچھا جو سب سے زیادہ شیطانیت کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ یہ حدیث بولتے ہیں، وہ سب سے زیادہ بولتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان بد ہو جاتے ہیں، شیطان بد ہو جاتے تو شیطانیت کیوں کر رہا؟
میں نے سنا ہے خدا کی قسم بڑی تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے ابھی آپ پوری کیا ہے لائبریری جو ہے پوری لائبریری آپ کے سامنے واٹس ایپ پر لا کر رکھ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھنا کرتے ہو گیا. لو جو بچہ کبھی نفل نہیں پڑھا شوق سے فرض پڑھ کر بھاگ گیا اس کو اگر موقع بھی ملا ہے 20 رکعت پڑھنے کا تو اس میں بھی تحقیق کر رہے ہیں. 8 رکعت پڑھنا کرتے اور 12 رکعت جو ہے نا چھوڑ دینا کرتے. معاذ اللہ رب العالمین. میری ایک پوری کتاب ہے 20 رکعت یا 8 رکعت. اگر یوٹیوب پر بھی مانیں گے تو وہ چینل آ جائے گا. لیکن میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جتنا آپ پڑھیے گا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. آپ کو ثواب کی نیت سے پڑھنا. حدیث کا آپ کو علم ہی اور نالج ہی نہیں ہے. حدیث کس حدیث کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ 8 رکعت ہے؟ کس حدیث کی بنیاد؟ اب جب ہم لوگوں نے تعاقب کیا پیچھا کیا نہیں رمضان کے علاوہ جو ہے نا تراویح کو تہجد بولتے ہیں اور رمضان میں تہجد کو تراویح بولتے ہیں. اب بتائیں مطلب کتنا بڑا رسول اللہ پر الزام ہے. یعنی آقا رمضان میں تہجد نہیں پڑھتے تھے یہی تو مطلب ہوا. لیکن عائشہ صدیقہ سے پوچھے سبحان اللہ. اب بولو فخر سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھیے. فرماتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کبھی بھی میرے آقا کبھی بھی محمد عربی نے تہجد نہیں چھوڑا. اب آپ غور کر لیا تہجد نہیں چھوڑا. کیسے تمہیں معلوم ہے نبی 8 رکعت پڑھتے تھے؟ جبکہ جماعت سے تو نبی سے ثابت ہی نہیں ہے. 1-2 دن پڑھے پھر اس خوف سے آپ نے چھوڑ دیا. جماعت تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کی ایجاد ہے. بخاری شریف میں دیکھیں حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے حضرت عمر گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے دیکھا کہ لوگ متفرق ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں رمضان میں. تو آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری یعنی آپ نے ایک قاری کو یہ کہتے ہوئے کہ کاش یہ سب لوگ اگر جمع ہو جائیں تو بڑا اچھا ہے. آپ نے دوسرے دن مطلب آپ نے تہیہ کر لیا اور آپ نے ایک قاری ایک حافظ قرآن کو کہا کہ سنو 20 رکعت تراویح ان کو جماعت سے پڑھایا کرو. دیکھیے یہ حضرت عمر فاروق اور ایسا یہ لوگ عمر فاروق کو یوز کر رہے ہیں. لگ رہا کیا کہ یا تو پتہ نہیں ان کو جہیز میں کچھ بھی نہیں ملا ان سے ایسا نکلا ورنہ سزور سمجھ رہے ہیں اپنا دعویٰ یوز اینڈ تھرو کی طرح. عمر فاروق نوٹ کرنا میرے پاس وہ میں لکھ لیا. اب اعتراض ہوتا ہے اس لیے لکھا. وہ عمر فاروق جن کی تائید میں میری تحقیق کے مطابق 10 قرآنی آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے. اللہ نے نازل فرمائی ہے 10 قرآنی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہے. مجھے پارہ نمبر 1 کی قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. یہ ایک آیت کریمہ عمر فاروق کی تائید میں آپ پارہ نمبر 9 میں سورہ انفال کے آیت نمبر 67 میں جائیں. حضرت ابو بکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لوگوں کے بارے میں عمر فاروق کی تائید بھی نازل فرمائی. اور ابھی ہم پڑھتے ہیں خطبہ میں کیا الموافق رأیہ للوحی والصواب. عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ ان کی رائے پرسنل ایڈوائز جو ہے پرسنل مشورہ ان کی رائے جو ہے اللہ کی وحی کے مطابق ہوا کرتی تھی. وحی کے مطابق ہوا کرتی تھی. میرے آقا علیہ السلام کا یہ چہیتا عمر فاروق ہے. ازواج مطہرات میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ باہر جا رہی ہیں تھوڑی سی حضرت سودا ہے غالباً دیکھتے ہیں دوڑتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ عورتوں کو آپ آرڈر کر دیجئے کہ وہ پردہ سے چلیں. یہ بول ہی رہے تھے کہ پردہ کی آیت اتر گئی. عمر فاروق کا میں انٹروڈکشن اس لیے کرا رہا ہوں کہ یہ ابھی جو ہے رمضان میں عمر فاروق کی ایجاد ہے. آپ کو نبی چاہیے یا عمر چاہیے ایسا بولیں کمپیئر کریں گے. میں پوچھتا ہوں ہمیں نبی چاہیے لیکن نبی کی چاہت بھی چاہیے. ہمیں نبی چاہیے کا مطلب نبی کی چاہت بھی چاہیے. اور دیکھ نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سنو تم پر میرے بعد میری سنت بھی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی بھی سنت لازم ہے. اور خلفائے راشدین میں عمر فاروق بھی ہے. اگر نبی کی سنت کافی ہوتی تو خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا آرڈر کیوں کیا؟ اس لیے خبردار آپ 20 رکعت تراویح پڑھیے الحمدللہ. نہ یہ کہ صرف یہ حدیث پر سنت پر عمل ہے بلکہ اجماع پر عمل ہے.
اور کسی بلّت تلّت کی طرف دھیان مت دیجیے آپ، ورنہ آج وہ 8 رکعت چھوڑے، اب دیکھیے نا 3 طلاق کو 1 رکعت کر رہے ہیں، اب 1 کو بھی بند کر دیں گے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ بڑا ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن تو نے قرآن میں ایک سورہ کا نام ہی طلاق رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں چپ ہوں، غور کریں آپ، سورہ کا نام ہی طلاق رکھا۔ اب بتائیے تو جب ناپسند ہے، ناپسندیدہ چیز کو آپ سورہ طلاق جب کھولتے ہوں گے تو کیا اس کو چومتے ہوں گے کہ نہیں؟ قرآن چومتے ہوں گے کہ نہیں؟ پاک قرآن ہے، تو قرآن پاک کی وہ چیز کو جب آپ چوم رہے ہیں، خدا کی ناپسندیدہ چیز ہے نا جی، کیوں چوم رہے ہیں؟ جواب ملا ناپسند ہونا الگ ہے، کلام الہی ہے، خدا کا کلام ہے، سمویدھان ہے، کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے، قرآن ہے، تمہیں اس کی حکمت سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، حکم خدا کو سمجھو، اس کو فالو کرو۔ حکمت کیا ہے؟ در رسول پر حاضر ہو، حکمت تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام میں اگر واقع بھی ہو جاتی تھی طلاق، در رسول پہ حاضر ہوتے تھے، جو نبی حکم فرما دے مان لیتے تھے۔ آج امت کا طبقہ بولتے نبی نے ایسا کیا ویسا کیا، ارے نبی قانون ساز ہے، نوٹ کرنا جملہ، نبی قانون ساز ہے، یعنی وہ قانون بنانے والے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں تم کو نہیں دیکھنا ہے، وہ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھنا ہے، ورنہ محمد عربی ہے، ایک شخص ہے، حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے، حضرت ابو بردہ ابن نیار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے قربانی کر لی ہے، ابھی نماز نہیں پڑھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہاری قربانی نہیں ہوئی، مسئلہ تو طے ہو چکا تھا نا، لیکن آپ نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس 6 مہینے کا بچہ ہے، کہا نبی نے جاؤ تیرے لیے جائز ہے، تیرے علاوہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھا، تیرے لیے جائز ہے اور تیرے علاوہ کے لیے جائز نہیں۔ کتاب الاضاحی بخاری میں آپ دیکھیں کیا مطلب، مصطفیٰ جان رحمت قانون ساز ہے، وہ کب کیا کس کو کیا کہہ دیں گے پتہ نہیں، وہ 3 طلاق کو 1 بھی قرار دے سکتے ہیں، 1 کو 3 بھی قرار دے سکتے ہیں، وہ ان کا اختیار ہے۔ آج کے کسی مولوی کو جب اختیار نہیں ہے تو عدلیہ کو کہاں سے اختیار ہوگا، سپریم کورٹ کو کہاں سے اختیار ہوگا؟ میرا آقا بنا چکا ہے، اب اس بنائے پر ہم عمل کریں گے، ہم بنائے پر عمل کریں۔ اس لیے پیارے آپ کو دیکھنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھے ہیں تو آپ کو پڑھنا ہے، سنت مؤکدہ ہے، واجب کے قریب ہے، آپ کو پڑھنا ہے، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ گپ شپ کرنے کے لیے نبی نے نہیں کہا آپ کو، کیوں کرتے ہو آپ؟ اگر آپ کو واقعی آپ کو نبی فالو کرتے تو آپ اپنی زندگیوں کو ایسا ڈھالو نا یار، تحقیق کی دنیا میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مصطفیٰ کا ڈائریکٹ کرم ہوگا، القائے معنی ہو جائے گا، دل میں الہام ہو جائے گا آٹومیٹکلی طور پر۔ اس لیے 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، جہاں پڑھنا ہے پورا پڑھنا ہے، چاہے وہ 1 ختم قرآن پڑھے یا 2 ختم قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے۔ اور ایک اور اہم بات سب سے کہنا ہے، جھگڑے سے بچنا ہے، شیطانیت بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، شیطان بند ہو جاتے ہیں، شرارت کرنے والے بند ہو جاتے ہیں، شیطان شرارت بند نہیں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ مہینہ ہے، اس لیے امپورٹنٹ اعتبار سے آپ کے وسوسے، آپ کے خیالات، جھگڑے خوب ہوں گے بیوی سے، بہنوں سے، اور آخری کے 10 مہینے، آخری کے جو 10 دن ہیں وہ تو خیر وہ شاپنگ کا مہینہ ہے، وہ تو ہم بعد میں بتائیں گے۔ آپ کو بس آخری میسج یہی دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مقصد ہے اپنے اندر انقلاب لانا، اپنے اندر بدلاؤ لائیے۔ محمد عربی کی محبت اگر آپ 50% کرتے تھے تو آپ 100% کیجیے، یہ آ جائے آپ کے نزدیک تو اللہ پاک جو ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی آپ کا گناہ ہوگا تو اللہ پاک یقیناً معاف کر دے گا، یقیناً معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے بس ٹیمپروری اور ایسے ہی اپنی لاجک اپنے سینس کو دوڑا کر کے اور بس کھانے پینے کا اہتمام کرنے کے لیے اپنے رمضان کو یوز کیا تو ایسے روزے داروں کو اللہ کو ایسے روزے داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آخری بات تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنا کر عظیم الشان مہینے میں داخلہ نصیب فرمائے، ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کے حوالے سے رمضان عطا فرمائے اور ان کی تمام تر سعادتوں برکتوں کے لمحات ہم سب کو نصیب فرمائے، گھر بار میں شریعت کا ماحول قائم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ